بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور کافی سارا بینک بیلنس بھی۔ اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، عزت شہرت سب کچھ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے۔ میری یہ بات سن کر بابا جی نے مجھ سے کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیے۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی کہنے لگے، اشفاق احمد، میری اماں نے ایک مرغ پال رکھا تھا۔ اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی۔ اماں جی دانوں کی ایک مٹھی بھر کے مرغے کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی اور مرغا دم جھکاتا اور جھپٹ کر 2 منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا۔ یہ ماجرا میں روز دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ مرغا کتنا خوش نصیب ہے، کتنی آرام سے بن محنت کیے اماں اس کو دانہ ڈال دیتی ہے۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھے پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئیں اور دانے کی مٹھی بھر کے مرغے کو رزق دیا۔ اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پہ چونچ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سے ہلاتی اندر چلی گئی اور مرغا جو ایک جگہ کھڑے ہو کر آرام سے پیٹ بھر کر کھایا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانے چگتا رہا۔ وہ تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ بابا جی نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، بتاؤ اشفاق، مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ ذلیل ہوتا۔ وہ بولے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یاد رکھنا اگر اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، غیبت اور انا سے برتری کے ٹھونگے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا اور پھر اس مرغ کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیا، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ بابا جی عجیب سی طرگ میں بولے، پیسہ، عزت، شہرت، آسودگی حاصل کرنا اور دکھوں سے نجات کا آسان طریقہ سن لیں۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکرا کر بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مخلص نہیں ہوتا۔ آزما کر دیکھ لو، اور اگر اللہ کے بندوں سے محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنے اندر شامل کر لو تو جان لو تم امر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بابا جی چلے گئے اور میں سر جھکائے زاروں قطار رو رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کیوں نہ آج سے ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، کیوں نہ غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کریں، چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہنے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلائیں، اپنے دفتر یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام کرنے میں پہل کریں اور کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال احوال پوچھیں۔ اگر ہم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہوں تو خود کو خاص اور افضل نہ جانیں، اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کریں۔ کیوں نہ صبح اسکول جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، کبھی کسی اداس اور مایوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ لمبی اور بے مقصد اس کی بات سنیں۔ کیوں نہ باپ کی ڈانٹ ایسے ہی سنیں جیسے موبائل پر گانے سنتے ہیں۔ کیوں نہ ماں کی پہلی آواز پر ان کے پاس پہنچیں تاکہ ان کو دوسری آواز دینی نہ پڑے۔ بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر ہر پہ شکایت نہ کریں۔ بہن کی ضرورت اور اس کا تقاضا اس کی شکایت سے پہلے پورا کریں۔ زندگی ہماری محتاج نہیں بلکہ ہم زندگی کے محتاج ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بنائیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔